اس وقت ہم بازار میں جا رہے ہیں تو حضرت شاہ رکن عالم کے مزار کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت شاہ رکن عالم کا مزار کس جگہ پہ ہے اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ تو اس وقت ہم آہستہ آہستہ دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بچوں کے لیے یہ کچھ سامان ہے اور یہ ایک توپ پڑی ہوئی ہے۔ کافی سفر کرنے کے بعد ہم حضرت شاہ رکن عالم کے مزار کے باہر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں شاہ رکن عالم کے دربار کے بالکل پاس۔ تو کافی دیر سفر کرنے کے بعد ہم تھک چکے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ کریں گے ریسٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے دربار شریف کے اندر، وہاں پہ دعائیں مانگیں گے اور آپ دوستوں کو زیارت بھی کروائیں گے اور آپ دوستوں کو ساری چیزیں دکھائیں گے جو ہم خود دیکھیں گے، آپ کو بھی وہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں دکھائیں گے۔ یہ جناب عمران خان صاحب ویٹ کر رہے ہیں دربار کے اندر جانے کے لیے، اور ساتھ میں ادھر صدام بھائی وہ بھی ریسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں، اور ادھر یہ دو دوست ہمارے یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک ریسٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے دربار شریف کے اندر جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حضرت شاہ رکن عالم کے مین گیٹ کے باہر پیپ لگائے گئے ہیں، ان میں سے گزرنے کے بعد گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی یہاں پہ جوتے وغیرہ رکھنے کے لیے کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں سائڈوں پہ۔ تو اس وقت ہم حضرت شاہ رکن عالم کے دربار کے احاطے میں موجود ہیں۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت شاہ رکن عالم کی ہسٹری کی۔ اس وقت ہم شاہ رکن عالم کے احاطے میں موجود ہیں اور آئیے ابھی دربار کے اندر چلتے ہیں۔ اگر آپ کے اسم گرامی کی بات کی جائے تو آپ کا اسم گرامی رکن الدین ہے، جو کہ لقب فضل اللہ اور کنیت ابو الفتح ہے۔ آپ شیخ صدر الدین عارف کے بڑے صاحبزادے اور خلیفہ تھے۔ آپ کے دادا بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی تھا، اور آپ کی والدہ شاہ رکن عالم جو کہ فرغانہ کے شاہ جمال الدین کی صاحبزادی تھی اور بہاؤالدین زکریا سے غیر معمولی عقیدت رکھتی تھی۔ آپ حفظ قرآن مجید تھیں، تلاوت قرآن مجید سے غیر معمولی شغف رکھتی تھیں، روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتی تھیں۔ اور اگر بشارت ترمیم کی بات کی جائے تو خزینۃ الصفیاء میں ہے کہ ایک دفعہ چاند رات کو بی بی راستی سلام کے لیے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت شیخ رکن الدین عالم شکم مادر میں تھے، تو شیخ بہاؤالدین ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور غیر معمولی تکریم سے پیش آئے۔ بی بی راستی حضرت بہاؤالدین زکریا کا یہ رد عمل دیکھ کر متعجب ہوئیں، تو شیخ نے ان کا استعجاب کو محسوس کر کے فرمایا، بی بی یہ تمہاری تعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ اس بچے کی تعظیم ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے اور جو ہمارے خاندان کا روشن چراغ ہوگا۔ اور اگر آپ کے بچپن کی بات کی جائے تو ایک دن جب شاہ رکن الدین کی عمر 4 سال تھی تو شیخ الاسلام بہاؤالدین چارپائی پر بیٹھے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر چارپائی پر رکھ دی، تو حضرت صدر الدین عارف پاس ہی موجود تھے۔ ننھے رکن الدین کھیلتے کھیلتے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ والد ماجدہ نے ڈانٹا کہ یہ ہی بے ادبی ہے، مگر دادا حضور نے فرمایا کہ صدر الدین پگڑی پہننے سے اس کو نہ روکو، وہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دستار مبارک محفوظ کر دی گئی
اور شاہ رکن الدین عالم اپنے والد بزرگوار کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو وہ دستار مبارک آپ کے سر پر رکھی گئی۔ حضرت شیخ رکن الدین نے علوم ظاہری کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضور بہاؤالدین زکریا سے حاصل کی۔ یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے اور شیخ رکن الدین بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ کبھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے۔ آپ کے اس ادب کو دیکھ کر حضرت شمس الدین تبریزی نے آپ کو عالم کا خطاب عطا کیا، جس کی وجہ سے آپ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہیں دونوں سے آپ نے ظاہری اور باطنی کمال حاصل کیے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا اور شاہ رکن عالم دونوں دربار بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ ان کا فاصلہ تقریباً کوئی پیدل اگر آئیں گے تو 5 منٹ کا ہے۔ گاڑیاں یہاں پہ الاؤ نہیں ہے، گاڑی آپ کو پارکنگ میں لگانا پڑے گی۔ دربار کے اندر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فوٹیج اور ویڈیوز بنانا منع ہے، لیکن ہم نے پھر بھی بنا لی ہیں، پاکستانی قوم ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میں نے آپ کو ملتان میں 2 درباروں کا وزٹ کروایا ہے، ایک بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا شاہ رکن عالم۔ بہاؤالدین زکریا کا آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے اور ادھر دوسرے دربار میں ہم موجود ہیں۔ اب یہاں سے واپس جائیں گے، بہت تیز کی بھوک لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے کھانا کھائیں گے، باقی کام بعد میں۔ ہمارا دبئی والا مہمان مٹی کے برتن میں پانی پی رہا ہے اور ادھر صدام بھائی اس نے آلریڈی پی لیا ہے، تو اب میری باری ہے۔ ضائع نہیں کرنا لالے۔ ہاں یہ پانی ہے، اس کو پی لیتے ہیں۔ اور اس سائڈ پہ آپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے فینسی جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں یہ مکھانے وغیرہ وہ بھی مل جائیں گے۔ اور اس وقت ادھر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی چیزیں مل جائیں گی، جس میں بچوں کے کھیلنے کے لیے بال ہیں اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ اور یہ ایک سائڈ سے ویو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو بنا مانگے اور جولی چائے تقریباً آدھا گھنٹہ کھڑا ہوا ہے، اس کو لنگر نہیں مل رہا۔ ہاں بھی لنگر لوण گیا تو نہ کی آکھیا ہے، انہیں دعا ہی دیتی ہے۔ کی دعا دی؟ ہاں دعا دیتی ہے، دعا کدے ہی؟ انہیں تو بھائی جی 2 منٹوں بعد کھانو دینے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی دربار سے حاضری کرنے کے بعد جیسے ہی ہم ادھر آئے تو یہاں پہ منڈی لگی ہوئی ہے، بلکہ یہ بازار ہے، یہاں پہ کبوتر ملتے ہیں، کبوتروں کے لیے، پرندوں کے لیے، یہاں پہ بنے بنائے کھوتے، ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا ان کا بھی وزٹ کر لیتے ہیں۔ 5 سے 10 منٹ مارکیٹ کا وزٹ کیا، لیکن یہاں پہ پرندے بہت مہنگے ہیں، کبوتر بہت زیادہ ہیں، لاتعداد ہیں، لیکن مہنگے بہت ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کوئی بھی چیز نہیں لے رہے۔ لیں جی، بالآخر ہم القریش ہوٹل کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو یہاں پہ گاڑی کو سٹاپ کیا ہے اور اب ہم اندر چلے گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ اور اس وقت میز پہ بیٹھے ہیں تو پیاس لگی ہوئی تھی، تھوڑا تھوڑا گلاسوں میں پانی ڈالتے ہیں اور پانی کو پی لیتے ہیں اور اس کے بعد کھانا آ جاتا ہے۔ بھوک بہت زوروں کی لگی ہوئی ہے اور تقریباً آرڈر دیے ہوئے ہمیں کوئی 10 منٹ ہو چکے ہیں، تو تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا یہاں سے آرڈر تیار ہو کے آ جائے گا اور پھر انشاءاللہ کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کا کھانا کیسا ہے۔
انہوں نے جی سب سے پہلے ہمیں رائتا دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سلاد دے دی ہے. تو ان کا رائتا بہت کمال کا ہے اور سلاد ٹیسٹ کی ہے تو یہ بھی بہت ہی کمال کی ہے. اور اس سائیڈ پہ احسان بھائی اور جوید بھائی جو ہیں یہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں. بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کھانا کیسا ہے. کھانا ان کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ان کا ٹیسٹ ہے. کھانا بڑا VIP تھا. ہم نے بڑے اچھے طریقے سے فل کھانا کھا لیا. تو یہاں سے اب جاتے ہیں حضرت شمس تبریز کے دربار پہ. اگر تو اوپن ہوا تو آپ کو بھی زیارت کروائیں گے. اور اس کے بعد ہم جائیں گے ایئرپورٹ جوید کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے, کیونکہ اس نے جانا ہے دبئی کے لیے. تو تقریباً 3 بجے اس کی انٹری ہے اور 7-8 بجے کے لگ بھگ یہاں سے فلائٹ جو ہے وہ نکلے گی. تو چلیے سب سے پہلے دربار وزٹ کرتے ہیں. یہاں سے ملتانی سون حلوہ لینے کے بعد اب باری آ گئی ہے مٹھائی لینے کی. یہ سون حلوہ ہم نے بھیجنا ہے دبئی اور اب ساتھ والی دکان سے مٹھائی لے لیتے ہیں. اور اس دکان سے ہم نے مٹھائی لے لی ہے جو کہ دبئی بھیجنی ہے. اگر تو ایئرپورٹ والوں نے جانے دی تو یہ پہنچ جائے گی. اگر انہوں نے نہ جانے دی تو پھر یہ ایئرپورٹ والے یا تو اپنے پاس رکھ لیں گے یا پھر یہ واپس بھیج دیں گے. یہ جناب ہمارا ٹھیکیدار جو ہے یہ جناب حافظ والوں کا سون حلوہ کھا رہا ہے. ساتھ میں صدام اور یہ چھوٹا ویر احسان اور جوید جو ہے وہ فون سن رہا ہے. ٹھیک ہے, دکان چنگی ہے, رش بڑا ہونا تو. اور میں خود بھی ٹیسٹ کروں گا. اب جوید کو الوداع کریں گے, یہاں پہ چھوڑیں گے کیونکہ ہمیں جلدی واپس جانا ہے. یہ نہ ہو کہ دھند کی وجہ سے ہمیں موٹر وے پہ انٹری ہی نہ کرنے دیں. جی باندھی کر آیا چمچ کے ساتھ یہ نہیں کھائی جائے گی. ساری رات ہوئے رپورٹ پہ ہونا فون ہی کرے. 7 بجے کریں 7 سے 6 بجے. ادھر آ ٹیسٹ کر دبئی جانے والے. ہاں کیسا جگہ ہے؟ بہت اچھا. چمچیاں نو کڈیاں چمچ کے ساتھ نہیں کھایا جائے. جی میری جان. جا تو صدام حسین رہا ہے لیکن نام جوید کا ہے. بھائی اٹلی کے دبئی نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. لیں جی ہمار صدام حسین جوید اقبال کو الوداع کر رہا ہے. اور بھائی شان بھی احسان بھائی بھی جوید اقبال کو مل رہے ہیں. دونوں بہت ایموشنل ہو چکے ہیں. تو جوید بھائی کو اس وقت ہم ملتان ایئرپورٹ پہ الوداع کر رہے ہیں. تو یہ میں بھی ان کے پاس چلا گیا ہوں اور ان کو الوداع کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو خیر سے لے جائے اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ان کو اللہ کامیاب کرے. ہماری تو یہ دعا ہی ہے. یار ہم گئے تھے شمس الدین کے دربار پہ لیکن ہمارے ساتھ وہاں پہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ رات کو تو وہ دربار شریف جو ہے آف کر دیتے ہیں. تو جیسے ہی ہم وہاں پہ گئے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ تو دربار شریف آف ہو چکا ہے تو زیارت نہیں کرنے دیں گے. تو میرے عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اب آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, بیل کو کلک کر سکتے ہیں, ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.